دیکھیں جی، ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ ایک بہت مشہور وکیل تھا، اور یہ ملک وال اور منڈی باؤدین کی عدالتوں میں پیش ہوتا تھا۔ بڑا رکھ رکھاؤ تھا اس کا اور بڑا نام چلتا تھا اس کا، لیکن یہ تھا کہ یہ کبھی بھی مطلب کہ غریب آدمی کا ساتھ نہیں دیتا تھا، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمیشہ طاقتور اور ظالم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور ایسے ایسے لوگوں کو جو بڑے بڑے جو قاتل تھے اور بڑے بڑے ظالم لوگ تھے، یہ ان کو قانون کے شکنجے سے ان کو نکالتا تھا، اور بڑی اس کو مہارت تھی اس اپنے کام میں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو وقت بدل جاتا ہے، تو وقت بدلا اس کا بھی، عمر ڈھل گئی، نظر کمزور ہو گئی، وقت بدل گیا، اولاد جو تھی وہ جوان ہو گئی، وہ اولاد جس کو اس نے ہر طرح کا عیش آرام پیسہ مال دولت دیا۔ اب یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ ایک بندے نے بیان کیا کہ وہی جو سرفراز چیمہ جس کا نام گونجتا تھا علاقے میں، اب وہ اپنوں کو پہچاننے سے بھی رہا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جو اولاد تھی، وہ جو بچے تھے اس کے، وہ باہر سیٹل ہو گیا اپنی بیویوں کو لے کر۔ جو بیٹی تھی اس کی ایک جاگیردار گھرانے میں شادی ہوئی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب جو والد تھا نا، اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اب سب نے یہی فیصلہ کیا بچوں نے کہ جی ایسا کرتے ہیں، ایک سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں اور ایک آدھا ملازم رکھتے ہیں جو کہ والد کا پیچھے خیال رکھے گا۔ اب جناب انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے باہر چلے گئے، پیچھے والد جو تھا وہ سارے نوکروں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ تو کافی عرصے بعد نا اس کا ایک بڑا جو بیٹا تھا وہ باہر سے واپس آیا اپنی سالی کی شادی میں، تو لوگوں نے بڑا شرمندہ کیا، یار جو بھی تھا تیرا باپ تھا، تو اسے کم از کم ملنے تو جا، اس کا حال تو پتہ کر ہے کیسا۔ اب جناب وہ خیر شرموں کی شرمی آ گیا، جب آیا نا تو اپنے باپ کی حالت اس نے دیکھی کہ انتہائی سخت بدبو آ رہی اس کے کمرے سے، وہ پھر باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو سیکورٹی گارڈ کو اس نے سمجھایا بجایا کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہو رہی پاس جانے کی، اتنی بدبو آ رہی ہے۔ بدبو کیوں نہ آئے؟ کیونکہ وہ جب نوکروں کے رحم و کرم پر تھا وہ ایڈوکیٹ صاحب، تو وہ آوازیں دیتا تھا کہ مجھے لے جاؤ، واش روم لے جاؤ، لیکن وہ نوکر کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے۔ اس کا واش روم جو تھا وہ ادھر ہی بیڈ پہ ہی، اور اسی طرح غلاظت میں وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم وہ پڑا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میری ہمت نہیں ہے قریب جانے کی، تم ایسا کرو، تم جاؤ میرے باپ کو گلے ملو، میں ساتھ کھڑا ہوں گا، میں ان سے کچھ باتیں کروں گا، ان کو لگے گا کہ میرا بیٹا ہی مجھ سے مل رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جو صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس نے جا کے ایسا ہی کیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے گلے مل رہا ہے، وہ اس کو چومتا رہا، پیار کرتا رہا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اس وکیل کا حال حوال پوچھنے کے لیے وہاں پر گیا ہوا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا کہ، اور پھر میں نے یہ سبق سیکھا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اولاد اور جو مال ہے وہ کیسے آزمائش بنتے ہیں۔ اور کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز عملی طور پر دیکھی اس دن۔ کم از کم اپنے رشتوں کا، اپنے جو قریبی رشتے ہیں ان کا احترام کرنا سکھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو کوشش کرو کہ حلال کے لقمے ان کے اندر جائیں، تاکہ ان کے اندر کچھ احساس ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھتی کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات اس نے لکھی، اور مجھے لگا کہ مجھے بھی اپنے جو ناظرین ہیں، جو میرے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔